شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سلسلہ دروس جو آپ کے سامنے بعنوان تاریخ دعوت و عزیمت خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک چلے آ رہے ہیں. کل آپ کے سامنے وہ باتیں جو خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید کے بعد جو ماحول پیش آیا اور اس وقت جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا کارنامہ تھا، اس سلسلے میں کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. آج اس کا گویا کہ خلاصہ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ فتنہ جو کہ معتزلہ کے حیثیت سے ابھرا تھا اور معتزلہ کی حیثیت سے مشہور ہوا تھا، اور اس کا شروع جو سب سے اہم ترین واقعہ ہے وہ یہ کہ حسن بصری کے پاس بعض وہ لوگ جو ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، خاص کر جس کا نام آیا ہے واصل بن عطا، اس نے دراصل سب سے پہلے عقل کو قرآن اور حدیث پر ترجیح دی، اور اس سلسلے میں اس نے الگ ٹکڑی، الگ جماعت بنا لی. تو یہ دیکھ کر امام حسن بصری رحمہ اللہ کے الفاظ یوں نکلے کہ اعتزل عنا، وہ ہم سے الگ ہو گیا، وہ الگ ٹکڑی بنائی ہے. تو اسی سے اعتزال اور اسی سے معتزلہ کا فرقہ وجود میں آ گیا، یعنی وہ جماعت جو کتاب و سنت اور سلف منہج سے ہٹ کر اپنے لیے ایک الگ چیز، نئی چیز ایجاد کر لی. تو یہ دراصل حضرت حسن بصری کے زمانے کے آخری ایام میں شروع ہوئی، جو کہ تقریباً 110 ہجری سے پہلے، لیکن یہ عروج پائی 210 کے قریب. اور اس کے لیے خود خلفاء نے جو عقیدہ اس کا مان لیا، وہ سب سے بدترین زمانہ خلیفہ ہارون رشید کے بعد مامون کا، اور مامون کے بعد معتصم کا. یہ دور سخت ترین دور گزرا ہے. اعتزال کا بانی اصل میں جو واصل بن عطا تھا، یہ ایک ایرانی تھا جو پڑھنے کے لیے تو آیا تھا، لیکن اپنی عقل، اپنی سوچ بھی قرآن اور حدیث میں داخل کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو اسی طرح اس نے بھی
اس معاملے میں سوچ بچار کی اور غلط گمراہ باتوں میں پڑ گیا۔ اس اعتبار سے اسی وقت اہل حق نے اس معاملے میں شدت کے ساتھ مخالفت کی، اس کو سمجھایا، لیکن یہ فتنہ اندر اندر پلتا رہا، بڑھتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مذہب کی شکل اختیار کر لی۔ اعتزال کا ایک مذہب مشہور ہو گیا جس کے بنیادی اصول دراصل 5 تھے۔ اس نے 5 اصول ایسے بنا لیے تھے جس میں عدل نمبر 1، توحید نمبر 2، نفاذ وعید نمبر 3، نمبر 4 منزلت بین المنزلتین، نمبر 5 امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس اصول کو دیکھنے میں تو کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن اس کے معنی سمجھنے پر معلوم ہوتا ہے کس طرح یہ گمراہ ہوا اپنی عقلی سوچ اور نظریے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے اس کا عدل تھا۔ عقیدہ عدل کے اعتبار سے در حقیقت انکار عقیدہ تقدیر تھا۔ عدل کا لفظ تو ایک اچھا معنی استعمال ہوتا ہے، جو کہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، برابری کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا معنی جو معتزلہ نے اپنی عقل سے بنایا، دیکھیے کس طرح گمراہ ہوتے ہیں اگر صحابہ کے منہج کو اور اسلاف کے منہج کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے اسلاف کے منہج کو، چھوڑ دینے سے کیا کیا ان کے اندر گمراہیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے عجیب، عدل کا ایک معنی تو جو قرآن و سنت نے دیا وہ تھا، لیکن اس کے نزدیک عدل کا معنی کیا تھا کہ تقدیر کا انکار کرنا۔ تقدیر کا انکار کرنا، اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی شر کا خالق نہیں ہو سکتا، صرف خیر کا خالق ہے۔ شر کس نے پیدا کیا؟ یہ بندوں کی طرف کیا ہے، انہوں نے خود پیدا کیا، اور وہ خود اپنی سوچ میں اس طرح غلطہ ہوا کہ کہنے لگا کہ اگر شر، برائی کا خالق بھی اللہ ہی ہے تو پھر برائی پر اللہ سزا دینا یہ اس کے عدل کے خلاف ہوگا۔ تو اس واسطے جس طرح ایرانی اپنے اندر 2 خداؤں کا تصور رکھتے تھے، یزدان اور اہرمن، ایک برائی کا خدا، ایک اچھائی کا خدا، اس کی تردید اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی کی ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ ان بدبختوں نے کیا کیا، دو الہ بنا دیے۔ اور یہی وہ طرز ہے جو بہت سے بعد میں آگے چل کر وحدت الوجود کے عقیدے میں بھی، اور اس کے بعد کیا ہے صوفیہ کے عقیدے میں بھی، اور بہت سے ایرانی اور مجوسی النسل فکر کے رکھنے والوں نے بھی اختیار کیا کہ اگر شر کا خدا اور خیر کا خدا دونوں ایک ہی مان لیے جائیں تو پھر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب عذاب دے گا برائی پر تو یہ تو بے انصافی ہوگی، نا انصافی ہوگی۔ اس واسطے انہوں نے 2 خدا کا تصور پیش کیا، شر کا خدا الگ ہے، خیر کا خدا الگ ہے۔ تو اسی فلسفے سے متاثر ہو کر، یہ خود بھی ایرانی تھا، ایرانیوں نے جس طرح اسلام کے نظریات اور عقیدے میں شامل ہو کر جس طرح تباہی مچائی ہے، یاد رکھیے اتنی بڑی تباہی عیسائی اور صلیبیوں نے جنگ کے دوران مسلمانوں پر نہیں ڈھائی تھی۔ اتنا بڑا نقصان ایرانیوں سے پہنچا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ ایران، آج کا ایران بھی کچھ کم نہیں ہے، ہاں جہاں اشارے دے رہا ہوں۔ اچھا خیر غرض کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عدل کے لفظ میں یہ بات لے آیا کہ اللہ کا عدل یہی ہو سکتا ہے کہ وہ شر کا خالق نہیں، تو تقدیر کا انکار کر بیٹھا، کہا کہ تقدیر اگر پہلے سے بن گئی ہے اور پھر اللہ عذاب بھی دے رہا ہے تو تقدیر کے مارے وہ تو کیا ہے، وہی کرے گا جو تقدیر بن چکی ہے، پھر اس پر اللہ عذاب دے گا تو عدل کے خلاف ہوگا۔ تو اس حیثیت سے ہم کیسے مان لیں؟ تو اس حیثیت سے اس نے کیا ہے، تقدیر کا انکار۔ حالانکہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ تم اس پر زیادہ غور و فکر نہ کرو۔ تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو چھپا کے رکھ دی گئی ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم تدبیر کرو، عمل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی انصاف پسند مالک ہے، تم پر اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرے۔ وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ظالم نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی تقدیر لکھ چکا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
دو کتابیں لے آئے اور کہا کہ دیکھو اس میں جنتیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے حسب و نسب کے نام اللہ نے محفوظ کر دیے ہیں، اور اس میں جہنمیوں اور ان کے قبیلوں، ان کے باپوں کے نام ہیں۔ اللہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب جنتی جنت کے لیے پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں اور جہنمی جہنم کے لیے لکھے جا چکے ہیں، معاملہ ختم ہو چکا ہے، پھر عمل کس واسطے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرتے جاؤ، کل میسر لما خلق لہ، کہ اللہ ہر ایک کو اسی کے تحت اسے آسان کرتا جائے گا جس کے تحت اسے بنایا ہے۔ تو تقدیر میں سوچنا اور سوچ و بچار سے اپنی عقل لڑانا اور اس میں سے فیصلے نکالنا، یہ دراصل اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اس پر ایمان رکھنے کا حکم دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا حکم نہیں دیا، اور جنہوں نے بھی سمجھنے کی کوشش کی گمراہ ہوئے۔ تو اس طرح اس نے کیا ہے، عدل کے معنی میں یہ معنی اختیار کیا کہ اللہ شر کا خالق نہیں ہے، تقدیر کے بنائی نہیں جا چکی ہے، بلکہ ہم بنائیں گے، جب ہم کریں گے تبھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ دراصل کیا کیا، عدل کے اپنے معنی میں لیا، اور توحید کا معنی اس حیثیت سے اس نے استعمال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں، خالق کی صفت نہیں ہے کوئی بھی، اور وہ پورے کے پورے مخلوق کی حیثیت سے ہیں۔ اس حیثیت سے قرآن بھی اللہ کا صفت، اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مخلوق ہے۔ تو یہ بدترین عقیدہ توحید کے معنی میں لے، نفاذ وعید کے مطلب میں یہ چیز لے آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جن جن کو جو جو چیزوں پر عذاب لکھ دیا ہے یا کہہ دیا ہے، اس کا وہ پابند ہے، وہ خلاف نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا بھی توبہ کر لے، گناہ کر لے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کے ساتھ اس کی وعید اور اس کی سزا اس کو ضرور دے گا، دینا چاہیے، وہی چیز حق ہے، گویا کہ اللہ پر شرطیں باندھ رہا ہے۔ تو اس سے بھی عقیدے میں کیا ہے، اس نے زبردست اہل سلف سے اختلاف کیا۔ اور اسی طرح منزلت بین المنزلتین، ایک عقیدہ یہ لازمی گھڑا کہ انسان کفر اور درمیان، ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ پر بھی ہوتا ہے، یا تو کافر ہوگا یا تو ایمان والا ہوگا، نا جی، کمزور ایمان والا کہہ سکتے ہیں، ادنا ایمان والا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے اختیار کیا کہ ان میں سے درمیان ایک ہے جو نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ مثلا اس کے پاس کیا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک اور منزل پہ رہتا ہے۔ دیکھیے، جب عقل سوچنا شروع کرتی ہے ایمان اور اسلام عقیدے میں، اس طرح ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اور اسی طرح امر بالمعروف کا مطلب اس کے نزدیک یہ ہے کہ جن احکامات کے ہم مکلف ہیں، دوسروں کو اس کا حکم لازمی طور پر کرنا ہی کرنا ہے، اور نہی عن المنکر، اگر امام ظلم کرے تو بھی اس کو روکنا ہے، یہاں تک کہ حکومتوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، بلکہ ان کو قتل کرنا ہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا، ان کے ساتھ خروج کرنا لازمی طور پر، جیسا کہ آج بھی بہت سے گروہوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس نے یہ 5 اصول بنائے، اور ان 5 اصولوں پر خفیہ طور پر کیا ہے، اس کی تبلیغ کی اور اس کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ لوگ اس کی لپیٹ میں آتے گئے، یہاں تک کہ وقت کا خلیفہ بھی اس کو مان لیا۔ ہارون رشید بھی دراصل اس کے قائل تھے، لیکن قریب زمانہ تھا، زیادہ مدت نہیں ملی، اور اس کو حکومت کے طور پر پھیلایا نہیں گیا۔ لیکن بعد میں جب اس کا بیٹا مامون آیا تو یاد رکھیے پھر وہ تمام چیزیں شروع ہو گئی، جو کہ میں امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں لانا چاہتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں خاص کر یہ واقعہ بہت زور و شور سے زور پکڑا، اور لوگوں کو مجبور کیا جانے لگا کہ اس عقیدے کو مانو اور صاف کہو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ مخلوق ہے۔ اب اس حیثیت سے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر امام احمد ابن حنبل نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت جیسے اللہ تبارک و تعالی فانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جتنے صفات ہیں اسی طرح یہ صفت بھی فانی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو وہاں سے ان کو ابتلا اور آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان کے لیے جیل کی
اور ان کے لیے سزاؤں کا تقرر ہوا، یہاں تک کہ مامون رشید نے قسم کھا لی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد امام نے دعا کی کہ اللہ اس کے عذاب سے بچا، اور میں سچا ہوں، حق پر ہوں، تو اے اللہ اس کے لیے راہ کھول۔ تو یہ کرنا ہوا کہ جیسے ہی مامون رشید کے سپاہی پکڑ کے لے گئے، پہنچتے پہنچتے راستے ہی میں اطلاع مل گئی کہ مامون کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر مامون کے بعد معتصم بیٹھا، اب پھر اس نے بھی وہی شدت کے ساتھ باپ کے ہی عقیدے کو پھیلایا۔ اس حیثیت سے دربار میں بھی بڑے بڑے مناظرے ہوئے، اور ہر مناظرے کا منہ بند کر دیا، ہر ایک کو زبردست امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا۔ جب ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا تو وہ لوگ تذلیل پر اور ان کو ٹارچر اور ان کو کوڑے برسانے لگتے۔ امام احمد ابن حنبل نے وہ سب کچھ سہا، لیکن کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیا، حق بولتے رہے، یہاں تک کہ انہیں طویل عرصے کے لیے بند کر دیا گیا، اور یہ جیل میں رہے، اور لوگ بڑے بڑے لوگوں کو کیا پیچھے لگایا گیا کہ ان کو سمجھاؤ مناؤ اور کسی طرح ان کو قائل کر لو، لیکن ان کے پاس صرف ایک بات چلتی تھی، وہ کہتے تھے کہ مجھے قرآن اور سنت سے دلیل دے دو، بس اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز قائل نہیں کر سکتی۔ انہیں لالچ دیا گیا، انہیں بتایا گیا، لیکن انہیں ہر چیز سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ کوڑے اتنے برسائے جاتے تھے کہ تاب لانا مشکل ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ امام کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، تو وہ رک جاتے تھے، جیسے ہی ہوش میں آتا پھر مارنے لگتے تھے۔ جو ان کے ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں وہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھی پر لگائے جاتے یہ کوڑے تو ہاتھی بھی کیا ہے سہ نہیں پاتا، لیکن امام احمد ابن حنبل حق کی راہ میں سہ رہے تھے۔ اور اسی طرح میں نے واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک چور نے خاص کر اس بارے میں بات کی جس کا اثر بہت زیادہ امام پر پڑا، اور امام اس کو دعائیں دیتے تھے۔ وہ یہ کہ اس نے کہا کہ میں چوری پہ کئی مرتبہ گرفتار ہوا ہوں لیکن اب تک چوری نہیں چھوڑی، میں باطل پہ رہتے ہوئے نہیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اور تم حق پر ہو تو ان لوگوں کے کوڑوں اور ان لوگوں کی سزاؤں سے کبھی حق سے نہ ہٹنا۔ تو یہ چیز ان کے اندر ایسے پیوست ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہونے کے باوجود بھی جو نصیحت اس نے کیا تھا، اس حیثیت سے مجھے جب وہ لوگ تکلیف دیتے تھے تو مجھے آرام ہو جاتا تھا، مجھے کسی نہ کسی طرح کنٹرول آ جاتا تھا، کیونکہ میں حق پر ہوتے ہوئے میں کیوں ان آزمائشوں کی وجہ سے تبدیل ہو جاؤں۔ تو وہ برابر اس معاملے میں لگے رہے، حتیٰ کہ وقت کے اتنے کچھ علماء تھے، سب کے سب یا تو خاموشی اختیار کر لی یا تو بات کو مان لیا، ایک اکیلے یہ رہے پورے زمانے کے اندر۔ اسی واسطے انہیں امام اہل سنت کے امام کا لقب دیا گیا کہ وہ دراصل ہر چیز کو انہوں نے کیا کیا، برداشت کیا، لیکن اس بات کے لیے وہ علی اعلان کبھی بھی راضی نہیں ہوئے۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ وقت کی طرف سے خاص علماء کا ایک وفد پہنچا اور پوچھا کہ آپ کم از کم خاموشی اختیار کر لیں، یا ایسا کریں کہ آپ صرف ایک معذرت کا لیٹر لکھ کے دے دیں، تبھی بھی خلیفہ آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز بھی نہیں، باہر دیکھو امام جو کہہ رہے ہیں، احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے عوام کھڑی ہوئی ہے، ان سب کے بھروسے کو میں توڑ دوں اور ان کے عقائد کو میں تبدیل کر دوں کہ میں اپنی ضرورت کے لحاظ سے، میں اپنی تشفی، میں اپنے آرام، میں اپنی سزا سے بچنے کے لیے لوگوں کے عقیدے کو برباد کروں؟ تم کچھ بھی خوش آمدی کر لو، میں اس عقیدے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور اس بات پر اور زیادہ وہ مضبوط ہو گئے، علی اعلان کہنے لگے اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ امام احمد ابن حنبل بھی اس عقیدے کو نہ مان لے، یا ان کی طرف سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے۔ اور بادشاہ کی پوری شدت زیادہ سے زیادہ زور اس بات پر تھا کہ اگر امام احمد ابن حنبل مان لے تو میں پورے ملک میں اس کو نافذ کر دوں اور مجھے بڑی آسانی مل جائے گی۔ لیکن معاملہ یہ نہیں رہا، امام احمد ابن حنبل مار کھاتے رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو اتنا مارا گیا
لہو لہان ہو گئے، خون رس رہا تھا، اور انہیں ایک جگہ قید کر دیا گیا۔ نماز کا وقت آ گیا، اور نماز کا وقت آیا تو اسی خون جاری ہونے کی حالت میں نماز پڑھی۔ تو بعض لوگ جو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے قائل ہیں نا، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ تو کیا ہیں، نکلے ہوئے خون جاری تھا اور آپ نے نماز پڑھ لی۔ کہا کہ کیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ان کو نیزہ مارا گیا خون جاری تھا تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ یا رب، فقہ بھی کیا ہے دیکھیے، اور اعتراض کرنے والے کتنے جاہل ہیں یہ بھی دیکھ لیجیے۔ اپنے مسلک کا دفاع کرنے کے لیے ان کو وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہیں جس پر انہوں نے کیا ہے اپنا تن من دھن لگا دیا، لیکن اعتراض کس پہ ہو رہا ہے کہ آپ کو تو خون جاری ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا حضرت عمر پر نیزہ مارا گیا تو خون جاری نہیں تھا؟ جاری خون کی اسی حالت میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ تو یہ بالکل ایک بے بنیاد چیز ہے۔ خون نکلنے سے نماز کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ احناف کے نزدیک معاملہ ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل قرآن و سنت کی پیروی اور اس کے شیدائی تھے۔ ایسی حالت میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا۔ اس سلسلے کو، اس واقعے کو اور اس وقت ان کی تعریف کی جائے، انہیں کیا ہے ڈھارس بندائی جائے۔ اعتراض کرنے والوں کو مسائل اور مسلک پسند ہے۔ یہ حالات آج بھی لوگوں کو پیش آتے ہیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل اسی طرح زن گزرتے رہے، اور یہاں تک کہ انہیں مارنے کی بھی پلاننگ کی گئی، اور انہیں ایسے بالکل اندھیری کھٹری میں رکھا گیا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، داخل ہونے کے بعد مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن مجھے نماز کا خیال ستا رہا تھا۔ تو میں کیا نیچے ٹٹول کے دیکھا تو زمین میں مٹی ملی، تو شاید میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں۔ تو اچانک ہاتھ ٹکرایا، تو وہاں پر میں نے محسوس کیا کہ پیالہ رکھا ہوا ہے، پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس پانی سے کیا ہے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد مجھے کیا ہے فوری طور پر دربار میں لے جایا گیا۔ دیکھا تو پورے کے پورے کیا ہے معتزلی علماء، اور خاص کر سرکاری قاضی وہی بیٹھا ہوا ہے، اور اس بات کو تیاری بالکل تیار ہو چکے ہیں سب کے سب مناظرے کے لیے، اور ڈیبیٹ شروع ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھ سے سوالات کے بوچھاڑ کیے گئے، اور میں ہر سوال کا تشفی بخش جواب دیتا رہا۔ کس حالت میں دیکھی، کھانا نہیں ہے، آرام نہیں ہے، پھر اس کے بعد اوپر سے مار ہے، لیکن پھر لا کے کیا ہے اچانک پورے دربار میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ والے لوگ، اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، ایمان کی طاقت، وہ بولتے رہے یہاں تک کہ ہر سوال کا جواب دے دیا گیا، اور درمیان میں اکساتے بھی رہے لوگ۔ امام دیکھیے آپ کو یہ کہہ دے رہے ہیں، خلیفہ آپ کو کافر کہہ دے رہے ہیں، فلاں کہہ دے رہے ہیں، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ صاف ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیا ہے خلیفہ خود اٹھا اور انہیں ایک الگ سے کمرے میں لے گیا، اور وہاں جا کے ان کو منانے لگا، اپنے رشتہ داری کا، اپنے خاندان کیا ہے عباسی خاندان سے ہونے کا حوالہ دے کے کہا کہ کم از کم اس حیثیت سے تو بات مان۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ آپ کو یہ سب چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف کتاب و سنت سے دلیل دے دیجیے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل ہے پھر تو میں مان لیتا ہوں، اگر اس کی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہے تو پھر مجھے قائل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد لالچ دیے، میں مقرب خاص بنا لوں گا، میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد دھمکیاں دی گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان دھمکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں، یہاں تک کہ فتنہ اس کے بعد کا آنے والا بادشاہ کے دور میں دم توڑ گیا، یہاں تک کہ آخری میں امام احمد ابن حنبل پورے امت کے نزدیک ایمان کی چٹان بنے، اور اس فتنے کو دبانے میں اپنی پوری زندگی لگا دی، اور اللہ نے بھی اس کے بعد اس فتنے کو بالکل ہی پورے کے پورے اسلامی کنٹری کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فنا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ مامون تھا، مامون کے بعد معتصم تھا، معتصم کے بعد جو بادشاہ آیا اس کے دور میں فتنہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس نے معافی بھی مانگی بعد میں امام احمد ابن حنبل سے، میرے باپ نے، میرے دادا نے آپ کے ساتھ بڑا بدترین سلوک کیا ہے اور آپ حق پہ تھے، تو آپ ان کے لیے معافی تلافی کر دیں، میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا تم آج معافی مانگ رہے ہو، لیکن جب کبھی تمہارے دادا کا اور تمہارے باپ کا میرے اوپر کوڑا پڑتا تو میں اسی وقت ان کو معاف کر دیا کرتا، تو آج کیا ہے معافی مانگ رہے ہو تم؟ یہ ایثار قربانی تھی، یہ کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر عفو و درگزر کا معاملہ تھا امام احمد ابن حنبل کا۔ اور یہ جلیل القدر امام سب سے اہم ترین جو کام کیا ہے وہ حدیث کو جمع کرنے کا، مسند امام احمد کے تیار کیا، جس کے اندر کیا ہے 30,000 احادیث سے زیادہ ہیں۔ یہ امام فقہ کے اماموں میں سب سے اہم ترین امام ہے جو یہ کام کیا کہ انہوں نے حدیثوں کو بھی اکٹھا کیا۔ جیسا کہ امام مالک نے بھی کتاب لکھی الموطا، لیکن وہ اتنی ضخیم کتاب نہیں تھی اور خالص حدیثوں پر نہیں، اس میں اقوال بھی ہیں، انہوں نے فقہ کے اعتبار سے لکھی۔ اور امام شافعی نے بھی کتاب لکھی الام کے نام سے، لیکن جو کارنامہ حدیث پر کیا امام احمد ابن حنبل نے، یہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ مسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فہرست اس حیثیت سے ترتیب دی جائے جیسے کیا ہے الفابیٹیکل آرڈر میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ابو بکر سے شروع کیا، حضرت ابو بکر کے ذریعے کتنی روایتیں آئی ہیں وہ تمام ایک جگہ جمع کر دیے ہیں الفابیٹیکل آرڈر میں۔ اسی طرح الف با کے بعد کیا آئے گا، پھر الف کے بعد تا آئے گا، الف کے بعد کیا ہے اس کے بعد سا آئے گا۔ اس طرح انہوں نے تمام صحابہ سے ہر صحابی کی وہ مصحف تیار کر دی، ہر صحابی کا وہ مسند تیار کر دیا، جس میں خواہ کوئی بھی ٹاپک ہو۔ ایک ترتیب ہے ٹاپک کے تحت کتابیں لکھنے کا، جیسا کہ کیا ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ ہے۔ ایک ترتیب ہے صحابہ کے روایت کرنے والے صحابہ کے الفابیٹیکل آرڈر میں، اسے مسند کہلاتے ہیں، مسند کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مسند امام احمد بہت بڑی مسند ہے جو سب سے پہلے تیار ہوئی، اور انہوں نے اس میں یہ طریقہ رکھا کہ کتاب و سنت کے طریقے سے صحیح طور پر جو چیز مل جائے اسی کو اپنے طور پر کیا ہے اتھینٹک رکھا، اس کے علاوہ کسی چیز کے ان کے پاس کیا ہے کوئی سند نہیں ہوتی تھی، خاص کر تقلید کی رد میں، اور خاص کر جس طرح کیا ہے پیروی کی جانے لگی تھی اس دور میں، اور بعد میں خطرات منڈلا رہے تھے تقلید کے، کہ اسی واسطے امام احمد ابن حنبل نے اس سے خاص طور پر روکا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ نہیں، بلکہ کتاب و سنت سے دلیل لو، اپنے اپنے اماموں کی دلیل کو مت لاؤ، قرآن و سنت سے حدیث مل جائے تو اپنے امام کی دلیل کو چھوڑو، قرآن و سنت کو اپناؤ۔ اس پر انہوں نے بہت کام کیا تقلید کے رد میں بھی، اور ساتھ ساتھ تقلید تو اس وقت اتنی جامد نہیں تھی، لیکن خطرات منڈلا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اگلے زمانے میں یہ ہو، تو انہوں نے اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں یہ تمام چیزیں لائی کہ کتاب و سنت دلیل بنے، عوام کے ذہنوں میں صرف کتاب و سنت دلیل بن سکیں، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی دلیل نہیں، کسی امام کی کوئی دلیل کبھی نہیں بنتی جب تک کہ موافقت میں حدیث نہ مل جائے۔ اگر امام کے قول کے مخالفت میں ملے تو وہ کوئی بھی ہو، اس کو اٹھا کے پھینک دینے کے برابر ہے۔ یہ خود اماموں نے بھی اپنی زندگی میں کہا، اور امام احمد ابن حنبل نے اس پر کیا ہے زور ہی اپنی زندگی کا اسی پر لگایا کہ کسی نہ کسی طرح یہ بات عوام میں اچھی طرح راسخ ہو جائے، اور اس پر انہوں نے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی میں مسند امام احمد ابن حنبل کو کیا ہے مرتب کیا، تالیف کیا، جس میں 30,000 سے زیادہ حدیثیں آج بھی موجود ہیں، اور مسند ابو ہریرہ، اور اسی طرح ان کے بھائی ان کے شاگرد، ان کے راوی جو ابو ہریرہ کے ذریعے سے کیا ہے ہم کو حدیثیں ملتی ہیں، وہ حمام بن منبہ، ان کا صحیفہ آج دریافت ہوا تقریباً 1300 سال بعد، جو امام احمد ابن حنبل نے لکھا تھا ابو ہریرہ سے روایت کر کے، وہی صحیفہ آج دریافت ہوا، اور دونوں کو ٹیکل کر کے دیکھا گیا
تو امام احمد ابن حنبل کے وہ روایتوں میں اور آج مسند ابو ہریرہ جو آج دریافت ہوا تھا اس میں دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ یہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کا یہ نظام جو یہ کیا ہے، جو خاص کر جو قائم ہوا تھا حدیث کے اعتبار سے، فن اسماء الرجال، اس حیثیت سے بڑا ممتاز کارنامہ ہے کہ ہم نے احادیث اور تاریخ کی باتوں کو بڑی تحقیق کر کے لیا ہے اپنے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آج کی زندگی میں، آج کے ماحول کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو حدیث اور تاریخ ہے وہ بڑی مستند ترین تاریخ ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد، پھر اس کے بعد امام تک آنے والوں میں جو حمام بن منبہ تھے، ان کی روایت سے لائے ایک تقریباً ابو ہریرہ کی روایتیں جتنی بھی ان کے پاس پہنچی تھی، 1300 سال بعد ایک دوسری کتاب ملتی ہے انہی کی لکھی ہوئی جو چھپی ہوئی تھی اتنی دن، تو وہ اور یہ جب ٹیکل کر کے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، حدیث کا فن ہے جس کے لیے امام نے اپنا وقت قربان کیا۔ پھر اس کے بعد 241 ہجری میں امام کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔